بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ انسان کے اندر جسمانی بیماریوں کے علاوہ اخلاقی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جو کہ انسان کی صلاحیتوں کو، اس کی زندگی پہ، اس کی دنیا اور آخرت کے معاملات پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جسے بغض اور کینہ کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ بغض اور کینہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور کینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر مہلک اور تباہ کن چیز ہے کہ اللہ کی 1000 بار پناہ۔ اور یہ بیماری جو ہے یہ کوبرا سانپ کے زہر سے کئی گنا، یعنی اس کا جو زہر ہے وہ زہریلا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا سننا ہے اور ساتھ ہی صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ سامعین، اپنے جسم میں موجود زہر کو ختم کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اس زہر کو اپنے اندر سے باہر نکالیں۔ مرض اور بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر لحاظ سے انسانی صحت کے لیے انتہائی مہلک ہوتی ہے۔ آئیے ہم مرض اور بیماری کی تعریف کے حوالے سے جانتے ہیں اور بغض اور کینے میں فرق آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک شخص کا حال جسے اس زہر نے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور آپ یہ بھی سنیں گے کہ معاف کرنے میں شریعت کی کیا حکمت ہے، اور دل کو کینہ کے زہر سے صاف رکھنا اہل جنت کی صفات میں سے ایک صفات ہے۔ کینہ سے نجات کا وظیفہ کیا ہے؟ اس زہر کو اپنے اندر سے باہر نکالیں۔ اس کا بہترین طریقہ اپنی صحت کی نگرانی کرنا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے زہریلے عناصر کھا پی کر اپنے جسم میں شامل کرتے ہیں جن کے اثرات ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم اپنی صحت کے بارے میں نگرانی نہ کریں تو ان زہریلے عناصر کے اثرات آخر کار ہمارے جسم پر مختلف امراض کی صورت میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ سامعین، روحانی طور پر بھی کچھ ایسی اشیاء ہیں جن کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور جسمانی زہر سے زیادہ خطرناک یہ روحانی زہر ہے۔ لہٰذا اس زہر کو اپنے اندر سے باہر نکالیں۔ یہ بلاگ آپ کے لیے یہ بلاگ جسے تیار کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے جسم میں موجود زہر کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے دل میں محکم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں بچنے کا حکم فرمایا ہے اس میں ہماری دنیا و آخرت کی فلاح موجود ہے، تو ہماری خواہ مخواہ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دل و دماغ پرسکون رہنے لگیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور بنانے والا ہی بنی ہوئی چیز کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے خطرناک ہے، نقصان دہ ہے یا مضر ہے۔ اگر مرض اور بیماری کی تعریف کے حوالے سے بات کریں، اور مرض و بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل واقع ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت و موت ہوتا ہے۔ سامعین، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں، اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے۔ ان نفسانی و باطنی امراض میں ایک مہلک مرض کینہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بغض اور کینہ میں فرق کیا ہے۔ بغض اور کینہ میں فرق یہ بتلایا گیا ہے کہ بغض دل میں کسی کے لیے نفرت ہونے کو کہتے ہیں، اور اگر نفرت کے ساتھ اس کا نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، خواہ وہ جانی مالی نقصان کی کوئی صورت ہو، تو اس کو کینہ کہتے ہیں۔ ایک تو ہو گئی نفرت، لیکن نفرت کے ساتھ اگر کوئی کسی دوسرے کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے تو یہ اس کا
عمل جو ہے یہ کینہ کہلاتا ہے، اور یہ اس قدر مہلک اور تباہ کن چیز ہے کہ اللہ کی 1000 بار پناہ، اور یہ کوبرا سانپ کے زہر سے کئی گنا زیادہ زہریلا سانپ ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ مالی لحاظ سے اس قدر مستحکم ہیں کہ دنیا کی نعمتیں آپ کے ایک اشارے سے موجود ہو جاتی ہیں آپ کے پاس، اور آپ دنیا کی آسائشیں آپ کے گرد ہر وقت طواف کرتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ دل میں حسد کی آگ، نفرت کا زہر، انتقام کا آتش فشاں موجود ہے، تو بھی آپ ایک بے سکون، بے چین اور ایک غیر مطمئن شخص ہیں۔ دنیا جہان کی نعمتیں، آسائشیں، سکون اور ادویات آپ کے دل کو سکون، چین، اطمینان نہیں دے سکتی، اور اگر آپ بہت عبادت گزار ہیں، دن رات کے تمام مشروع نوافل آپ سے نہیں چھوٹتے، ذکر، تلاوت، اوراد و وظائف میں قطعاً ناگاہ نہیں ہو پاتا، ہر سال آپ حج و عمرہ کی سعادت سے بھی مستفید ہوتے ہوں، ہر خیر کے کام میں آپ سر فہرست ہوں، کثرت سجود کا اثر پیشانی سے، شب بیداری کا اثر آنکھوں سے، کثرت صوم کا اثر جسم سے ظاہر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے جتنے بھی فضائل، کمالات و مرتبے بھی اور آپ کو حاصل ہوں، اور آپ کے نام کے ساتھ حاجی، حافظ، قاری، علامہ، صوفی وغیرہ کے لمبے لمبے القابات بھی لگے ہوئے ہوں، لیکن آپ کا دل حسد، بغض، کینہ کی غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تو باخدا آپ کی ہلاکت و تباہی و بربادی میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم یہ بات آپ کو یوں ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کے لیے آپ کے سامنے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ سامعین، انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں نور سے، نہ کہ ظلمت سے، کیونکہ دل محبت انوار الہی ہے۔ ایک شخص کا حال ہے جسے اس زہر نے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک شخص اپنا حال یوں بیان کرتا ہے کہ شاید وہ میری قسمت کا کوئی مبارک دن تھا اور میرے مقدر کا اچھا لمحہ تھا۔ ایک دفعہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے ایک مسجد میں گیا، تو وہاں مسجد کے امام صاحب موضوع بیان کر رہے تھے کہ اگر آپ کا دل لوگوں کی نفرت کے لیے، انتقام اور کینہ سے ہر وقت بھرا رہتا ہے، اور نفرتیں اور کینہ ہر پل دلوں میں ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی ترقی، عزت، کامیابی نہیں پا سکیں گے، اور آپ کی راہیں بند رہیں گی، آپ کے راستے ختم ہو جائیں گے، ہر بند گلی منزل قریب آ کر دور ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ دل صرف نور ہی رکھنے کی جگہ ہے، انتقام، کینہ، نفرت جس دل میں آ جائے اس دل میں نور نہیں آئے گا۔ زندگی میں سکون، چین اور سچی راہیں صرف نور سے ملتی ہیں اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ جس دل میں نور نہیں ہوتا، وہ راہیں، وہ راستے بند ہوتے ہیں اور انہیں منزلیں نہیں ملتی۔ شاید وہ سارا خطاب وہ شخص کہتا ہے کہ میرے لیے تھا، میں بہت پریشان ہوا، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب لوگوں کو معاف کیا اور سب سے معافی مانگی، اور فیصلہ کیا کہ اب آئندہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں نفرت کو جگہ نہیں دوں گا، بلکہ محبت، مروت، درگزر، رواداری کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد اور ان کے رشتہ داروں کو معاف کیا، اپنا رویہ، اپنا لہجہ بدلا، جذبہ اور سوچیں بدلی۔ آپ یقین جانیں، وہ شخص کہتا ہے کہ بس میں نے اپنے اندر کو بدلا اور نظام عالم میرے لیے ایک پل میں بدلنا شروع ہو گیا، اور میں بہت مسرور ہوا، مطمئن ہوا کہ مجھے اتنی خوشی ملی، اتنی راحت ملی، میرے گمان، خیال اور سوچ سے بالا تر ہے۔ آج میں دنیا کا ایک خوشحال انسان ہوں، خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں۔ بند راستے کھل رہے ہیں، منزلیں مل رہی ہیں، قسمت اور مقدر کا دھنی ہوں، حالات بدلے ہیں، منزلیں قریب آئی ہیں، مشکلات دور ہوئی ہیں، اور میرے پل پل میں خوشیاں، خوشحالی اور راحتیں ملی ہیں۔ میں سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے من تن کو، اپنے جذبے اور دل کو سب کے لیے پاک اور صاف کریں، اور سب کے لیے مزین و منور کریں، اور سب کے لیے صاف کریں۔ ادھر آپ کے مسائل، مشکلات دور، پریشانیاں دور اور ناکامیاں 100% ختم ہو جائیں گی۔ انسان کا دل
جب کینہ سے بھر جاتا ہے تو وہ پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے نواسہ رسول کھڑا ہے، اور وہ کچھ کر گزرتا ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ ایک اور شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک دوست کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اخبار کو سرسری پڑھ رہا تھا کہ ایک دہشت ناک خبر نے دہشت زدہ کر دیا۔ خبر کچھ یوں تھی کہ وطن عزیز کے کسی شہر میں ایک شخص نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ قاتل کا ایک بھائی کسی باہر ملک میں تھا اور وہ واقعہ کی اطلاع پا کر واپس آیا۔ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر رات کو اپنے چچا کے گھر جو قریب ہی تھا اسلحہ سمیت دعویٰ بول دیا اور گھر کے سب افراد کو قتل کر دیا، جس میں اس کا چچا، چچی، ان کے بیٹے بیٹیاں، گھر کے ایک ایک فرد کو بھی نہ چھوڑا۔ پورا گھر خالی ہو گیا۔ بعد از گرفتار ہونے کے قاتل نے سبب اس کارروائی کا یہ بتایا کہ میرے بھائی کا اپنے والدین کو قتل کرنے میں میرے چچا کی شرارت تھی، وہی میرے بھائی کو شرارت کرتا تھا، اور اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنے اس کیے پر کوئی افسوس نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس خبر کو پڑھے ہوئے کوئی 9-10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن طبیعت پر ابھی تک خبر کا اثر موجود تھا۔ اب اس کے چچا کی شرارت تھی یا نہ، یہ بھی احتمال کے درجے میں ہے۔ پھر اگر امر واقعی چچا کی شرارت تھی تو کیا اس جرم کی سزا یہ بنتی تھی کہ جو اسے سرزد ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی 1000 بار پناہ۔ یا اللہ نسلوں کو محفوظ رکھ اس ظلم، سفاکیت اور بربریت اور ظلم اور نامعلوم کہ کیا کیا اس دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ معاف کرنے میں شریعت کی کیا حکمت عملی ہے؟ اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ معاف کرنے میں شریعت کی حکمت یہ ہے کہ انسان مظلوم سے کہیں ظالم نہ بن جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، وہ ظالم اور آپ مظلوم۔ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اور اس کے ساتھ اللہ کا غضب۔ آپ نے انتقام میں 2 تھپڑ لگائے، اب معاملہ الٹ گیا، آپ مظلوم سے ظالم اور وہ ظالم سے مظلوم۔ اب اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور آپ کے ساتھ اللہ کا غضب۔ دل کو کینہ جیسے زہر سے صاف رکھنا اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، او نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم سب دور کر دیں گے، سب بائی بائی ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سامعین، ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے جو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ ایک انصاری صحابی جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا داخل ہوئے۔ دوسرے اور تیسرے دن اسی طرح واقعہ پیش آیا۔ مجلس میں ایک اور صحابی ان کے اس راز کو معلوم کرنے کی غرض سے اس انصاری صحابی کے پاس کوئی عذر پیش کر کے ان کے گھر رہنے کی گزارش کرتے ہیں۔ 3 دن ان کے پاس رہ کر ان میں کوئی خاص بات نہ پا کر ان انصاری صحابی پر ساری حقیقت ظاہر کرتے ہوئے جب جانے لگے تو وہ انصاری صحابی عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس بجز اس عمل کے کوئی خاص بات نہیں، اور وہ یہ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو۔ اور اب وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کینہ رکھنے والے شخص کی ہلاکت پر جو مثبت فٹ آتی ہے۔ سامعین، رمضان المبارک کے حوالے سے ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی میں 4 شخصوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو جوا شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ اب اسی سے متعلقہ ایک دوسری مشہور حدیث ہے کہ کعب بن اجزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب اس نے دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام جیسے سید الملائکہ کی بددعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء کی اس پر آمین۔ اب اس کینہ پرور شخص چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بادشاہ ہو یا دینی اعتبار سے بہت بلند مقام و مرتبہ والا ہو، اس کی ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس گناہ عظیم پر اخروی کوئی وعید و سزا مرتب نہ بھی ہوتی ہو تو یہ سزا کیا کم تھی کہ حاسد ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، نفرت کا زہریلا سانپ اسے ہر وقت ڈس رہا ہوتا ہے، اور انتقام کا آتش فشاں اس کے اندر ہر وقت پھٹ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ جی رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ مر رہا ہوتا ہے، کوئی پل چین سکون نہیں لینے دیتا۔ افلا یاقلون، بزرگوں نے کیا ہی اچھا کہا کہ زندگی محبت کے لیے بھی کم ہے، لوگ اس میں نفرت کہاں سے لے آتے ہیں۔ کینہ سے نجات حاصل کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے ان تعلیمات کی روشنی میں خود آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کینہ جو ہے کتنی بری بیماری ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔